السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم اعظم ساتھی صاحب احمدی جماعت ممبر اور محترم طارق چوہان صاحب احمدی جماعت اصلاح پسند تنظیم کے ممبر کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں. گروپ میں ان کو ویلکم کہتے ہیں. سوال و جواب کی سیکنڈ نشست کے لیے جس میں وہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی پیش گوئییں اور الہام کے جو بھی اشارات ہیں وہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز پر پورے اترتے ہیں، جبکہ طارق چوہان صاحب اس کے خلاف میں دلائل دے رہے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ الہامات یا پیش گوئییں سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز پر نہیں ہیں. محترم طارق چوہان صاحب سے میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے اور اسپیشل ایک مجھے انہیں اطلاع دینی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی جب بات چیت ہوئی تھی گروپ میں بات چیت کرنے سے پہلے کانفرنس کال پہ، تو ہم لوگوں میں یہ بات چیت ہو گئی تھی کہ جو بھی اس میں حجت مانی جائے گی ڈسکشنس میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں کو مانا جائے گا یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی سیئنگس ہوتی ہوگی یا انہوں نے جو بھی کچھ کہا ہوتا ہوگا، یا جیسے کہ اردو کے ورڈس میں مجھے تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے کنفیوژن اقبال زرعی یا سم تھنگ مطلب مرزا صاحب کی قول یا ان کی بک سیٹ میں حجت ہوں گی. بٹ دیکھا یہ گیا ہے اب تک کی ڈسکشنس میں کہ محترم طارق چوہان صاحب نے ناٹ رنگ میں پورے دھیان سے سننے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن شریف کی کچھ آیتیں بھی کوٹ کی ہیں، قرآن شریف سے بھی حوالے لگائے ہیں، پلس شاید اف آئی ایم ناٹ رنگ سیکنڈ خلیفہ جی کی کچھ باتیں بھی انہوں نے لگائی ہیں. تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ بات چیت کو تھوڑا شارٹ کرتے ہوئے کوشش یہی کی جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں کو ہی حجت بنا کی کوشش کی جائے اور ان کے اقوال زرعی یا جیسی جو میں سمجھتا ہوں کہ کہہ چکا ہوں، اور کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ بات چیت ہو جائے. اور یہ گفتگو پہلی ایسی گفتگو ہو رہی ہے پیور ڈسکشن گروپ میں جو کہ احمدیز لوگوں کے درمیان ہے، دونوں ہی لوگ احمدیز ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے احمدی محمدی مناظرے ہوئے ہیں، مسیحی اور مسلمانوں کے مناظرے ہوتے رہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، بٹ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب دونوں لوگ ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امیر فیصل کے کمنٹس آنے چاہیے تو ہی میں دیتا ہوں. بٹ یہ پہلی بار ایسی ڈبیٹ ہو رہی ہے. ضرور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کافی لوگ یہ جاننے کے اچھک ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ میرے کچھ خیالات انہیں پتہ چلیں کہ میرے کیا خیالات ہیں اب تک کی بات چیت پہ. بٹ بطور ایز این ایڈمن بھی اور جو بھی خدا تعالیٰ نے مجھے 2-4 کلاس کا علم دے رکھا ہے وہی الاؤڈ نہیں کرتا کہ جب تک بات چیت جاری ہے میں اپنے کسی بھی قسم کے خیالات کا اظہار کروں، نہ میں کروں گا. اور بہرحال آپ لوگ گفتگو شروع کیجیے، شارٹیسٹ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کیجیے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، اینڈ بیسٹ آف لک اینڈ بیسٹ آف وشز ٹو بوتھ دا ممبرس، محترم طارق چوہان صاحب، محترم اعظم ساتھی صاحب. شکریہ امیر فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ اس نشست کو جاری رکھنے کے لیے. اور اعظم فیض سیفی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی آج موجود ہیں. اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہم اپنی اپنی بات بیان کر سکتے ہیں. باقی ہر ایک کا فیصلہ اپنا ہی ہے، ہمیشہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس دفعہ میں نے اپنی پریزنٹیشن کی تھی اور اس کے بعد اعظم سیفی صاحب نے اس کا جواب بھی دیا تھا یا انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی پوائنٹس تھے وہ پیش کیے. تو آج میں شروع کرتا ہوں اپنی پریزنٹیشن سے. تو جب ہم دونوں سمجھیں گے کہ ہماری طرف سے تمام فیکٹ سامنے رکھ دیے گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب بھی کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیش گوئی مسلم موعود جو تھی وہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اگر لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گی تو کوئی بھی یہ سمجھ نہیں سکے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. اس لیے میں تمام سامعین سے بھی گزارش کرتا ہوں اور امیر فیصل صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تحمل سے ابھی بات سنیں. انشاءاللہ ہمارے پاس جب تک کہیں گے مہینوں سالوں تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اس لیے ہمیں کوئی جلدی نہیں. ضروری ہے کہ ہم دونوں پارٹیز یعنی اعظم سیفی صاحب بھی اور میں جو فیکٹس ہم سامعین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم آرام سے رکھ سکیں اور ہمیں اس میں جلدی کوئی نہ ڈالے. اور ضرور ہے کہ ہم کوشش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات کو مختصر کریں، لیکن بات بیان کرنا ضروری ہے جیسے آپ کو سمجھ آ جائے، ورنہ تو 2 باتوں میں ساری گفتگو ختم ہو سکتی ہے.
لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سامعین کو ساری بیک گراؤنڈ سمجھ آئے، اور یہ انشاءاللہ یہ علم جو ان کو ملے گا یہاں پر وہ ان کے لیے تمام عمر کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ یہ جتنی کتابیں اعظم سیفی صاحب نے پڑھ لی ہیں اور میں نے پڑھ لی ہیں، جو حوالے دیے ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے تو ساری عمر ہی چاہیے، لیکن وہ بھی چونکہ احمدی جماعت میں پیدا ہوئے ہیں اور میں بھی احمدی جماعت میں پیدا ہوں، یہ بیک گراؤنڈ ہمیں سب کو پہلے سے ہی پتہ تھی، اس لیے ہمارے لیے بیان کرنا آسان رکھتا ہوں کہ آپ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان تمام گفتگو کو سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے تمام دونوں پارٹی جو ہیں، جماعت احمدیہ جس کے ممبر اعظم سیفی صاحب ہیں اور ہماری جماعت، اور دوسرے لوگ جو جماعت میں شامل نہیں ہیں، ان سب کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہو۔ کیوں نہیں اپنا فیصل بھائی، جب چاہیں جہاں چاہیں آپ لگا سکتے ہیں، تو صرف مطلب ہے کہ یہ والا سوال لگائیں جو میں نے ابھی بھیجا ہے، تاکہ اس کی تفصیل وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ سمپل سوال ہے کہ مرزا صاحب کیا سمجھتے تھے کہ مسلم ان کے جسمانی بیٹوں میں سے کوئی ہے یا بعد میں آنے والا کوئی روحانی وجود ہوگا؟ یہ کوئی بھی پوائنٹ بس سوال پوچھنا ہے، تو جب چاہیں آپ لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پیش کوئی؟ جی امیر فیصل صاحب، میں نے سوال سن لیا ہے، میں اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، اور اسی کے متعلق ہی سارا آج کی میری پریزنٹیشن ہے۔ میں نے یہ جو ابھی یہ پوسٹ لگائی ہے، یہ ایک حصہ ہے اس پیشگوئی مسلم موعود کا، جس کو ہم پیشگوئی ذکی غلام کہتے ہیں، کیونکہ الہامی نام ذکی غلام تھا۔ تو اس میں میں کچھ باتیں آپ لوگوں کی توجہ اس کی طرف کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ لگائی ہے۔ اس میں میں نے، آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے دل کا حلیم، یعنی حلیم ہونا یہ ایک صفت ہے اس وجود کی جس کا جو ذکی غلام یا مسلم موعود ہے۔ پھر اس کی ایک صفت ہے 3 کو 4 کرنے والا، اور پھر اس کی صفت ہے جو میں نے انڈر لائن کیا ہے کہ اس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تینوں باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ اسی جو وجود ہے جو ذکی غلام یا مسلم موعود ہے، اسی کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ مختصر بتا دیتا ہوں جو شاید جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے، کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جو پیش کوئی مسلم موعود جس کو ہم کہتے ہیں، جو الہامی پیش کوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اور اس میں 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی، ایک وجی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام، جیسا کہ میں نے پہلے پیش کیا تھا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، جو ہمارا موقف ہے جو ہم پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس پیش گوئی میں رحمت کے نشان کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذکی غلام دینے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ مسلم موعود دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا، ساری آپ پیش گوئی پڑھ لیں، کہیں نہیں لکھا کہ میں تجھے ایک مسلم موعود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اس لیے اس پیشگوئی کو پیشگوئی مسلم موعود کہنا درست ہی نہیں ہے، کیونکہ ذکی غلام الہامی نام ہے اور مسلم موعود ایک غیر الہامی نام ہے جو نشان رحمت کے طور پر ملنے والے ذکی غلام کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے دیا۔ اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کے سامنے ایک بشر کے قول کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو حق معدل مانتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے قول کو انسان کے قول پر ترجیح دیتے ہوئے اس پیشگوئی کا نام پیشگوئی ذکی غلام ہی رکھنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں بھی فرمایا کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت جہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ یہ بھی پچھلی دفعہ بتا دیا تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد السلام نے فرمایا
کہ انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخوذ نہیں ہو سکتے۔ روحانی خزائن جلد 19 اعداد احمدی ضمیمہ نزول مسیح۔ میں نے پچھلی دفعہ لگا دی تھی، اس لیے میں اس کو نہیں لگایا تاکہ بات مختصر ہو سکے۔ اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چونکہ میرا ذمہ داری ہے کہ میں نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے، اور اگر میں ثابت کر دوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے بیٹے مرزا محمود کو کبھی مسلم موعود یا مولود موعود یا مولود مسعود یا پسر موعود یا مسلم موعود بالکل کبھی لکھا ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی ثابت کر دوں کہ مرزا محمود صاحب کے علاوہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے متعلق مولود مسعود کا نام بھی استعمال کیا، اور انہیں مسلم موعود بھی ان کے متعلق گمان کیا کہ وہ شاید مسلم موعود ہے۔ یہ اس چیز کو میں ثابت کروں گا، اور اگر میں اسے ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے نزدیک مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے بالکل بھی مصداق نہیں تھے۔ اگر میں یہ نہ ثابت کر سکا تو پھر یہ شک رہے گا کہ شاید مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق تھے۔ پہلے میں نے یہ لکھ دیا ہوتا پہلے، کیونکہ میں اب میں دوبارہ نہیں لگاؤں گا، کہ آپ نے اپنے ایک اشتہار میں لکھا کہ 7 اگست 1887 کو وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا ہے، یعنی بشیر اول کی پیدائش کے اوپر آپ نے یہ لکھا 7 اگست 1887 کو، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ جو میں نے اقتباس لگایا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ اجتہادی غلطی انہوں نے کی تھی، جس کو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بشیر اول کے متعلق انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہی مسلم موعود ہوگا، جیسے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ یہ عاجز اجتہادی غلطی سے اس خیال میں پڑ گیا تھا کہ غالباً یہ لڑکا مسلم موعود ہوگا۔ مکتوبات احمد صفحہ 74 جلد 2۔ اور یہ دوسرا اقتباس بھی یہی بات بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ اجتہاد کیا تھا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھلا ہو اگر سچے ہو تو پہلے اسی کا فیصلہ کرو کہ ہم نے کب اور کس وقت اور کس اشتہار میں یہ شائع کیا تھا کہ اس بیوی سے پہلے لڑکا ہی ہوگا، اور وہ لڑکا وہی بابرکت موعود ہوگا جس کا 1 فروری 1886 کے اشتہار میں وعدہ دیا گیا تھا۔ اشتہار مذکور میں تو یہ لفظ بھی نہیں ہے کہ وہ بابرکت موعود ضرور پہلا ہی لڑکا ہوگا، بلکہ اس کی صفت میں اشتہار مذکور میں یہ لکھا ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یعنی 1 فروری 1886 کی جو پیش کی مسلم موعود ہے اس میں یہ لکھا ہے اس کی صفت مسلم موعود کی کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، جس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ چوتھا لڑکا ہوگا یا چوتھا بچہ ہوگا، مگر پہلے بشیر کے وقت تو کوئی 3 موجود نہ تھے جن کو وہ 4 کرتا۔ ہاں ہم نے اپنے اجتہاد سے ضمنی طور پر یہ خیال ضرور کیا تھا کہ شاید یہی لڑکا مبارک موعود ہو۔ تو اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام وہی بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے اجتہاد سے ضمنی طور پر یہ خیال کیا تو شاید یہی لڑکا مبارک موعود ہو، یعنی بشیر اول، لیکن وہ تو 16ویں مہینہ میں وفات پا گیا۔ اور اس میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ پیش کوئی مسلم موعود میں جو صفت تھی وہ کیا تھی؟ 3 کو 4 کرنے والا۔ آپ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا اس میں اگر لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بشیر اول تو 3 کو 4 کرنے والا ہو ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے پہلے 3 بچے موجود ہی نہیں تھے جن کو وہ 4 کرتا۔ اس لیے یہ بھی ایک اصول ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو مسلم موعود پیش کوئی 20 فروری 1886 کا جو مقصود ہوگا وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اور اس سے پہلے 3 لڑکے ہونے چاہیے کیونکہ وہ پھر چوتھا ہوگا۔ یعنی پیش کوئی مسلم موعود کی نشانی 3 کو 4 کرنے والا جو ہے وہ ایک بہت اہم نشانی ہے،
اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا محمود صاحب کی پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق قطعی طور پر نہیں ہو سکتے، اسی ایک حوالے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جب مرزا محمود صاحب پیدا ہوئے وہ تو خود پہلے تھے، ان سے پہلے کوئی 3 موجود نہیں تھے، اس لیے وہ 3 کو 4 کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے پیش کوئی مسلم موعود کے مرزا محمود صاحب مصداق ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریر سے بالکل صاف ظاہر ہے۔ اچھا، پیش کوئی میں نشان رحمت کے طور پر ملنے والے ذکی غلام یا مسلم موعود کی صفت 3 کو 4 کرنے والا الہامی طور پر بیان کی گئی تھی، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، جس کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بریکٹ میں لکھا کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریر اگر ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بعد میں ان کو اس کے معنی سمجھ میں آ گئے۔ یہ جو اقتباس ہے یہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 299 ضمیمہ رسالہ جامع اتم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور الہام ہے جو فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس وقت ان 3 لڑکوں کا جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے، یعنی وہ جو انہوں نے لکھا تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا بریکٹ میں لکھا، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، وہ فرما رہے ہیں کہ اس کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ دیکھیں، ایک اور بات بالکل کلیئر ہو جاتی، مرزا محمود صاحب پیشوی مسلم موعود کے مصداق قطعی طور پر نہیں تھے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اسی صفحے پر، پھر ایک اور نشان یہ ہے جو یہ 3 لڑکے جو موجود ہیں ہر ایک کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے آنے کی خبر دی گئی۔ چنانچہ محمود جو بڑا لڑکا ہے اس کی پیدائش کی نسبت اس سبز اشتہار میں سری پیش کوئی ماں محمود کے نام کے موجود ہے جو پہلے لڑکے کی وفات کے بارے میں شائع کیا گیا تھا، یعنی مرزا محمود صاحب کی پیش کوئی 20 فروری 1886 والی پیش کوئی نہیں ہے، بلکہ بعد میں 1888 میں جو سبز اشتہار شائع کیا تھا اس کے اندر وہ پیش کوئی موجود ہے، اور کیونکہ وہ سبز رنگ کے صفحوں پر کیا گیا تھا اس لیے اس کو سبز اشتہار بھی جماعت میں کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے لکھا کہ دوسرے جو آپ کے تھے بشیر جو درمیانی لڑکا ہے اس کی خبر بھی پہلے سے موجود ہے، جو سبز اشتہار کے 3 سال بعد شائع کیا گیا، اور شریف جو سب سے چھوٹا لڑکا ہے اس کی نسبت بھی ضیاء الحق اور انوار الاسلام میں موجود ہے پیش کوئی، یعنی تینوں لڑکے پیش کوئی کے مطابق ہوئے، لیکن وہ جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، جو مسلم موعود ہوگا، وہ جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو ظاہر کرنے والا ہوگا، وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھا کہ مرزا محمود 1886 کی پیشگوئی کے مطابق پیدا ہوا، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنے صرف 2 لڑکوں کی پیدائش سے پہلے ان کو مولود مسعود لکھا۔ مرزا محمود صاحب کو کبھی انہوں نے مولود مسعود، مولود موعود، پچھڑے موعود نہیں لکھا۔ بشیر اول کے متعلق میں نے ثابت کر دیا ابھی آپ کے سامنے حوالوں کے ساتھ کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اسے مولود مسعود کیا اور گمان بھی کیا کہ شاید یہ وہی مسلم موعود ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لڑکے مرزا مبارک احمد کو بھی مولود مسعود لکھا، اور اس کے علاوہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کا مصداق کھلے الفاظ میں قرار دیا۔ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ایک جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 15 221 صفحہ دریافت القلوب، اور اس میں یہ سرخ نشان جو میں نے لگائے ہوئے اس میں لکھا ہے، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے اس کی نسبت پیش کوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ یعنی اب دیکھیں تمام سامعین، کوئی گنجائش رہ گئی باقی مرزا محمود صاحب کی؟ کبھی مرزا محمود صاحب کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا یہ 20 فروری 1886 کے مطابق اس کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن مرزا مبارک احمد صاحب کے متعلق لکھا، اور یہ بھی کہا کہ یہ 3 کو 4 کرنے والا ہے،
اور اس بات کو ثابت بھی کیا جو میں نے پچھلی دفعہ حوالہ بھی اس کا لگا دیا تھا کہ ہر طریقے سے یہ چوتھا بچہ بنتا ہے، اور 3 کو 4 کرنے والا یہ وہی صفت ہے جو پیش کوئی مسلم موعود میں مسلم موعود کی ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی 3 کو 4 کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے پہلے ہی ثابت کر دیا. اور مرزا محمود صاحب قطعاً پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں ہے، یہ پھر ثابت ہوگی یہ بات. اسی صفحے پہ پھر آگے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو جو ان کا کوئی مخالف تھا کو مطلبے کرنے کے لیے اس پچھلے چہارم کی پیش گوئی کو 14 جون 1899 میں بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا. اب بتائیں مرزا محمود صاحب کی دعویٰ کدھر گیا؟ مولود مسعود بھی مرزا مبارک احمد، چوتھا لڑکا 3 کو 4 کرنے والا بھی مرزا مبارک احمد، پیش کوئی 20 فروری 1886 کا مصداق بھی مرزا مبارک احمد. تو مرزا محمود صاحب کا یہاں تو کوئی ذکر نہیں آیا، ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، ان کو کبھی کچھ نہیں کہا گیا، کسی نے نہیں کہا کہ وہ پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں. تو ثابت ہو گیا کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے. لیکن ابھی آگے چلیں. یہ ایک اشتہار تھا جو 12 جنوری 1899 یعنی جب وہ مرزا محمود صاحب کی پیدائش ہوئی تھی نا اس وقت کا یہ اشتہار ہے. تو یہ اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام وہی بات فرما رہے ہیں جو پہلے بھی میں نے ایک سٹینڈ لگایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بشیر اور محمود تفاول کے طور پر اس کا نام رکھا گیا. یہاں پہ بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں بس اگر حضرت باری جل شان ہو گئے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں یعنی مرزا محمود صاحب کے پیدا ہونے میں جس کا نام بطور تفاول بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے ظہور میں آئی تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ وہ بفضل ہی تعالی دوسرے وقت پر آئے گا. یعنی مرزا محمود صاحب کو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بس ہی پیدا ہو گیا یہی وہ لڑکا ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اگر ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر انشاءاللہ دوسرے وقت پر آئے گا. اور میں نے ثابت کر دیا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کے مطابق اپنے چوتھے لڑکے مرزا مبارک احمد کو پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق کھلے الفاظ میں کہا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا بھی انہوں نے کہا جو کہ پیش کوئی مسلم موعود میں صرف بیان کی گئی ہے موعود مسلم موعود کی. چوتھے لڑکے مرزا مبارک احمد کی پیدائش پیش کوئی مسلم موعود کے نزول کے 13 سال بعد ہوئی. 9 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور کسی نے ان کو کہا نہیں حضور آپ نے تو کہا تھا 9 سال کے اندر پیدا ہوگا، لیکن آپ 13 سال کے بعد کہہ رہے مرزا مبارک احمد صاحب کو کہ یہ پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں، یہ مولود مسعود ہے. کسی نے نہیں ان کو کہا اس وجہ سے کہ 9 سال کی جو مدت تھی وہ کوئی الہامی مدت ہے ہی نہیں تھی، ورنہ کوئی نہ کوئی یا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام یہاں ذکر کر دیتے کہ مجھے یہ غلطی تو لگی تھی کہ 9 سال کے عرصے میں ہوگا، لیکن اب جب سے 13 سال گزر چکے ہیں پیش کوئی مسلم موعود کو تو میں مرزا مبارک احمد صاحب کو پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق کہہ رہا ہوں، مولود مسعود بھی کہہ رہا ہوں اور 20 فروری 1886 کی پیش کوئی کے مطابق کہہ رہا ہوں. لیکن مرزا محمود صاحب کے متعلق آپ نے کبھی نہیں کہا. مرزا مبارک احمد کو ٹھہرایا اس کا مصداق، لیکن مرزا محمود صاحب کو کبھی نہیں ٹھہرایا. تفاول کے طور پر ان کا نام رکھا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ انکشاف ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائیں گے. کوئی انکشاف نہیں ہوا کہ مرزا محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں. یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ 9 سالہ الہامی مدت کا کوئی وعدہ نہیں تھا، نیز مرزا محمود صاحب اپنے دعوی مسلم موعود میں حق پر نہیں تھے. ایک اور غلطی جو ہماری جماعت احمدیہ مرزا مسعود گروپ کے لوگوں کو لگتی ہے، یہ وہی غلطی ہے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے مخالفین کو لگی تھی. کیا غلطی تھی کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے چاروں لڑکے موعود تھے، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی، مگر ان میں وہ بابرکت اور آسمانی موعود 3 کو 4 کرنے والا مظہر جلال الہی دنیا کو راست پر لانے والا کوئی نہیں تھا. اور یہ میں آپ کو ایک سے بات بتاتا ہوں، اس سے آپ کو بات کو سمجھ آ جائے گی
کہ وہ موعود تو تھے، یعنی ان کی پیشگوئی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی، اور مخالفین یہی کہتے تھے آپ نے تو کہا تھا وہ موعود تھے. انہوں نے کہا جی موعود تھے اس لحاظ سے کہ ان کی پیدائش کی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور جو چاروں لڑکے ہیں سب کی پیدائش کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی، مگر وہ جو مسلم موعود ہے جس کے خاص صفات ہیں وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا. لیکن یہ چاروں لڑکے جن کی اب تک پیدا ہوئے ان کی پہلے سے خبر دی گئی تھی، اور مرزا مبارک احمد صاحب کو آپ نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق تھا. اعلیٰ ہے روحانی خزائن جلد 15 290 تریاق القلوب. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اگر ہمارا کوئی ایسا اعلان پیش کرتے ہو جس کا یہ مضمون ہو کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ضرور پہلے ہی عمل سے وہ بابرکت اور آسمانی موت پیدا ہو جائے گا، اور یا یہ کہ دوسرے عمل میں پیدا ہوگا اور بچپن میں نہیں مرے گا، تو تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم ہے وہ الہام پیش کرو. یعنی ہر وقت حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام الہام کو مانگ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے میری بات پیش کرو میں نے کیا کہا تھا. اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو دکھا بھی دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بچے کو کہہ بھی دیں کہ یہ وہی ہے تو جب تک خدا کا الہام نہ ہو تو وہ سچ نہیں ہو سکتا. تو یہی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ الہام پیش کرو. اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں اور 7 اگست 1887 کا اشتہار دیانت دار کے لیے کافی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بابرکت اور آسمانی موت کی خدا تعالی کی طرف سے کوئی پیشگوئی نہیں ہے، اور مجرد موت کی پیشگوئیاں اس جگہ بطور دلیل کے کام نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر ایک لڑکا جو میرے گھر میں اس بیوی سے پیدا ہوا موعود ہے. بلکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثبوت یہ نہیں کہ وہ لڑکا 3 کو 4 کرنے والا ہو اور مظہر جلال الہی ہو اور دنیا کو راہ راست پر لانے والا ہوگا. یہ نہیں کہ بس چونکہ میں نے اس کی پیشگوئی کی پہلے سے اطلاع دی گئی تھی اس لیے وہی مسلم موعود ہوگا، کیونکہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ چاروں لڑکوں کے متعلق پہلے سے پیدائش کی اطلاع دی گئی. اور پھر آگے فرمانے پاس اگر یہ سچ ہے کہ اس اشتہار میں اس مبارک موت کی خبر بعزت الہام دی گئی ہے تو ایک مجلس میں مجھے بلاؤ اور اس الہام کو پیش کرو. اب دیکھیے یہ تریاق القلوب 1902 میں لکھی گئی تھی، تو اس وقت تو کتنے سال گزر چکے تھے پیشگوئی مسلم موت کو. 9 سال کا عرصہ ختم ہوا کہ کہاں چلا گیا تھا. اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے کہ اس اشتہار میں اس مبارک موت کی خبر بحیثیت الہام دی گئی ہے تو ایک مجلس میں مجھے بلاؤ اور اس الہام کو پیش کرو. کسی نے الہام پیش نہیں کیا کیونکہ ایسا الہام ہے ہی نہیں تھا. میں نے بات کی اس بات کی وضاحت اس جو میں نے ابھی اسکین لگایا ہے اس سے ہو جائے گی. روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 36 سے راج منوج. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں 5ویں پیشگوئی میں نے اپنے لڑکے محمود کی پیدائش کی نسبت کی تھی کہ وہ اب پیدا ہوگا اور اس کا نام محمود رکھا جائے گا، اور اس پیشگوئی کی اشاعت کے لیے سبز ورگ کے اشتہار شائع کیے گئے تھے جو اب تک موجود ہیں. چنانچہ وہ لڑکا پیشگوئی کی میعاد میں پیدا ہوا اور اب 9ویں سال میں ہے. مرزا محمود صاحب نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہی وہ مسلم موعود ہے. اس کی جو پیشگوئی تھی سبز ورگ کے اشتہار میں کی گئی تھی اس کے مطابق وہ پیدا ہوا. 20 فروری 1886 کے مطابق نہیں پیدا ہوا. اس کے متعلق تو انہوں نے مرزا مبارک صاحب کے متعلق کہہ دیا تھا. لیکن مرزا محمود صاحب پیشگوئی کی میعاد میں پیدا ہوئے 9ویں سال میں ہیں، لیکن وہ پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں ہے. پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے بعد میں سب سے آخری لائن میں آپ فرماتے ہیں ہاں سب اشتہار میں صریح لفظوں میں بلا توقف لڑکا پیدا ہونے کا وعدہ تھا، سو محمود پیدا ہو گیا. تو محمود پیدا ہو گیا کیونکہ وہ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ محمود ہی ہے جو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہے. کس قدر یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے. اگر خدا کا خوف ہے تو پاک دل کے ساتھ سوچو. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ سب اشتہار میں ایک لڑکے کا وعدہ دیا گیا اور وہ بعد میں وہ فوراً پیدا بھی ہو گیا تھوڑی دیر بعد ہی. تو یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے کیونکہ پہلے سے کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا. لیکن وہ مرزا محمود صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے، نہ یہاں پہ انہوں نے کہا. ورنہ تو اس وقت وہ جو اپنی پیشگوئیاں گنوا رہے ہیں ان کو تو کہہ دینا چاہیے تھا
کہ وہ وہی میرا بیٹا تھا جو پیشوا مسلم موعود کا مصداق تھا، لیکن اس سے پہلے آپ مرزا مبارک احمد کو پیشوا مسلم موعود کا مصداق کر چکے تھے۔ بلکہ کوئی مدت نہیں تھی، یہ میں نے ثابت کر دیا۔ اور مرزا محمود صاحب کا میں نے اقتباس بھی پیچھے لکھ دیا تھا، وہ انہوں نے بھی یہی ثابت کیا کہ ہمارے جو اب تک 3 میرے بھائی ہیں میرے سمیت، ان میں سے کوئی بھی پیشوا مسلم موعود کا مصداق نہیں، وہ آئندہ پیدا ہوگا۔ 9 سال کی مدت کا اگر کوئی الہامی وعدہ تھا تو مرزا صاحب محمود صاحب یہ کیوں لکھتے کہ آئندہ کوئی بیٹا میرے پیدا ہوگا؟ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے تینوں جسمانی بیٹوں میں کوئی بھی پیشوا مسلم موعود کا مصداق نہیں، اور یہ وجود آئندہ پیدا ہوگا، کیونکہ 1908 میں جب مضمون لکھا گیا تو پیشوا مسلم موعود کے نزول کو 22 سال گزر چکے تھے، جی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات بھی ہو چکی تھی، مگر کسی کو بھی 9 سال کا وعدہ یاد کیوں نہیں آیا؟ پیشوا مسلم موعود کے نزول کے 60 سال بعد 1944 میں جب مرزا محمود صاحب نے دعویٰ کیا تو ان کو اچانک یاد آ گیا کہ مسلم موعود کی پیدائش کا تو 9 سال کی مدت کے اندر وعدہ تھا۔ 9 سال کی کوئی مدت تھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مخالف کے جواب میں 1995 میں، یعنی اس کے 9 سال کے بعد 1995 میں یہ کیوں تحریر فرمایا کہ لعنت ہے تم پر اگر تم وہ الہام پیش نہ کرو جس میں کسی جسمانی بیٹے کی تخصیص کی گئی ہے، یعنی اسپیسیفائی کیا گیا ہے۔ تو یہ جماعت احمدیہ والوں کو سوچنا چاہیے۔ میں نے پہلے یہ ایک اور بھی اقتباس سے گیا تھا، وہ کہتے کھانا حرام ہے اگر تم میرے جسمانی بیٹے کو کہو کہ وہ مسلم موعود ہے لیکن کوئی الہام نہ پیش کرو۔ اور اگر 9 سال کی مدت کوئی تھی تو اس وقت کسی نے ان کو نہیں کہا کہ جی 9 سال کے تو مدت کے اندر اندر پیدا ہونا تھا۔ بات یہ ہے کہ مرزا محمود صاحب پیشوا مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے، اور پیشوا مسلم موعود کی ان کو سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کہہ دیا جی میں تو غیر مامور ہوں، اور یہ پیشگوئی غیر مامور کے متعلق ہے۔ لیکن اب دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد اسلام اس عظیم الشان الہامی پیشگوئی کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتیٰ کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اور مرزا محمود صاحب فرماتے ہیں جی میں تو مامور ہی نہیں اور پیشگوئی بھی مامور کے متعلق نہیں ہے۔ کہ اس کے پیشگوئی کے پرشوقت الفاظ آپ ذرا غور کریں جس کے متعلق مرزا محمود صاحب کہتے ہیں کہ یہ مامور کے متعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرزند دل بند بیرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاعلیٰ کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کی طرف سے منسوخ کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ میرے پیارے سامعین، کیا ایسی عظیم پیشگوئی کا مصداق غیر معمور ہو سکتا ہے؟ اتنی عظیم الشان پیشگوئی کا مصداق کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے اور کہے کہ معمور نہیں ہے۔ معمور نہ ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو لوگ ہیں وہ اس کی بات مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو معمور ہی نہیں ہے۔ تو ایسی عظیم الشان پیشگوئی کا مصداق معمور ہی ہو سکتا ہے، اور مرزا محمود صاحب اس پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے۔ ان کا دعویٰ مسلم موعود حق پر مبنی نہیں تھا بلکہ صریح طور پر کذب بیانی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی طارق چوہان صاحب، دیکھیں جب پہلی نشست میں آپ کی اور میری گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے ٹائم کو لے کر بھی شرائط کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح سے میں نے آپ سے پوچھا تھا جس کا حوالہ دے کر امیر فیصل صاحب نے آج بھی آپ کو توجہ دلائی کہ
طارق چوہان صاحب، جب کانفرنس کال پر آپ کی اور ہماری گفتگو ہوئی تھی تو اعظم سیفی صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کے نزدیک حجت کیا ہے، تو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات، آپ کے اقوال، اشتہارات، رویا کشوف اور خطوط وغیرہ یہ آپ کے نزدیک حجت ہے۔ تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، ہم انہی کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کا اقرار آپ نے خود بھی اپنی ایک آڈیو میں کیا، اور باوجود اس کے کہ آپ کو آج گفتگو سے پہلے ہی امیر فیصل صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جناب علی جو شرائط طے ہوئی تھی اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنی گفتگو کریں اور گفتگو کو مختصر کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ نے کسی کی بات نہیں مانی، نہ میری بات مانی، نہ اپنی ہی بات مانی، نہ امیر فیصل صاحب کی بات مانی، اور وہی طریقہ جو آپ کا پہلے تھا اسی پر آپ گامزن ہیں۔ تو یہ آپ کی شکست کا کھلا کھلا ثبوت ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے یہ ثابت کرنا کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے میرے تعلق سے ایک بات کہی ہے کہ اعظم سیفی صاحب احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ غلطی پر ہیں، میں احمدی گھرانے میں پیدا نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے 2008 میں بیعت کی ہے، اور قریب قریب ہر گروپ کا ہر ایک ممبر یہ بات جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے کہ اس پیش گوئی کو مسلم موعود پیش گوئی کہا جائے، اس میں تو مسلم موعود کا نام تک نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو مسلم موعود یا یہ الفاظ استعمال کیے ہوں، اور خود برابر اس کو مسلم موعود کی پیش گوئی اپنی آڈیوز میں آپ کہتے جا رہے ہیں، ایک بات خود کہہ رہے ہیں پھر اسی کے خلاف عمل بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی کہ وجیح اور پاک لڑکا الگ ہے اور ایک ذکی جو غلام کا ذکر ہے وہ الگ ہے۔ آپ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات حجت ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر پیش کی تو آپ کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس کو؟ میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے 20 فروری 1886 کی، یہ دراصل میں 2 سعید لڑکوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کے ساتھ فضل ہے، اس کے جو بعد کے الفاظ ہیں وہ مسلم موعود کے لیے ہے، اور اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ بشیر اول صاحب کے لیے ہیں۔ اب جہاں ذکی غلام کا ذکر ہے وہ پہلے حصے کے اندر داخل ہے، یعنی بشیر اول صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذکی غلام کہہ رہے ہیں۔ آپ اسے ایک ہی پیش گوئی کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی لڑکے کے لیے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب کہہ دیا ہے کہ 2 سعید لڑکوں کے اوپر مشتمل ہے اور پیش گوئی کے شروع سے لے کر یہاں تک کے الفاظ بشیر اول صاحب کے لیے ہے اور یہاں سے جو بعد کی عبارت ہے وہ مسلم موعود کے لیے ہے، تو آپ کا یہ کہنا کہ نہیں اس میں ذکی غلام کا ذکر ہے وہ ذکی غلام ہی مسلم موعود ہوگا، یہ تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کے خلاف کر رہے ہیں بات۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات حجت ہے۔ کہاں حجت ہوئی پھر؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات بیان کی ہے اسے مانو نہ، پھر آپ صرف 2 لڑکوں کے اوپر مشتمل رکھو اس بات کو، ایک بشیر اول صاحب اور دوسرے بشیر ثانی۔ بشیر ثانی صاحب کے متعلق جہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ فضل آتا ہے، اس کے بعد آپ مجھے لکھا ہوا دکھاؤ کہیں ذکی غلام، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ ہاں اس سے پہلے ضرور لکھا ہوا ہے لیکن اس حصے کا مصداق بشیر اول صاحب ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے پھر وہی بات کہی ہے کہ نبیوں سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے۔ بھائی میں نے تو کہیں یہ نہیں کہا نا کہ نبیوں سے اجتہادی غلطی نہیں ہو جاتی، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ نبیوں سے اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس اجتہادی غلطی پر قائم بھی نہیں رکھتا، میں یہ بھی مانتا ہوں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے یہ بات واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کی کسی بھی بات کو یہ کہہ دیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہے۔ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات، ملفوظات اور اشتہارات کو حجت کیوں بنایا؟ آپ اسی وقت مجھ سے یہ بات کہتے کہ جی دیکھیں تحریرات، ملفوظات اور اشتہارات کی تو بات ایسی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود لکھی ہے، الہام الہی کی بنا پر نہیں لکھی گئی ہے وہ، سوائے چند ایک باتوں کے، تو لہذا تحریرات میں سے وہی بات مانی جائے گی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو انہوں نے وحی الہی کی بنا پر لکھی ہوگی، ورنہ نبیوں سے تو اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے ایک طرف تو شرائط میں یہ بات مجھ سے طے کری کہ تحریرات، ملفوظات اور اشتہارات حجت ہے، لیکن جب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں نبیوں سے تو اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی مولود مسعود نہیں کہا۔ آپ نے خود اسکین پیش کیا تھا اور میں نے پہلی نشست میں ہی آپ کو اس کا جواب دیا تھا کہ دیکھیں طارق چوہان صاحب، آپ نے خود وہ تحریر پڑھ کر سنائی ہے اپنی آڈیو میں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نبیوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ تو مسعود ہی ہوتی ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہہ دی کہ نبی کی اولاد جو ہوتی ہے وہ مسعود ہی ہوتی ہے، پھر یہ کہنا کہ اسے مسعود نہیں کہا، اسے مسعود نہیں کہا، یہ تو درست نہیں ہے۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی اولادیں مسعود ہی ہوتی ہیں سوائے اکا دکا کے، مطلب جیسے حضرت نوح کی مثال ہے، ورنہ ان کی اولادیں مسعود ہی ہوتی ہیں۔ تو پھر نام لے کر بتانا تو ضروری نہیں ہے نا کہ بھائی یہ بھی مسعود ہے، یہ بھی مسعود ہے۔ کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا آپ کے نزدیک یہ بات کہی ہے کہ بھائی میرا یہ جو بیٹا 1889 جنوری میں پیدا ہوا ہے یہ مسعود نہیں ہے؟ انکار کیا ہے؟ کہیں انکار بھی تو نہیں کیا نا۔ تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تحریر کہہ رہی ہے کہ نبی کی اولادیں مسعود ہی ہوتی ہیں، اسے کیوں آپ نہیں مان رہے ہیں؟ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں ہے اور موعود بیٹوں میں ہے، ان کی بھی پیش گوئی کی گئی تھی 1888 کے اشتہار میں، تو کیوں ان کو آپ مسعود نہیں مان رہے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو غیر احمدی ہوگا، اگلی آڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ یہ اسکین میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے، اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کا نام لے کر کہے جائے یہ بھی مسعود ہے، یہ بھی مسعود ہے، یہ بھی مسعود ہے، یہ بھی مسعود ہے، کیونکہ نبیوں کی اولاد، کیونکہ نبی مسعود ہوتے ہیں، اولاد ان کی مسعود ہی ہوتی ہے۔ پھر جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسعود کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم موعود ہے، یہ تو غیر احمدی ایسا کہا کرتے تھے، اسی کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیش کر رہے ہیں یہاں پر، کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ اس لڑکے کو بھی مسعود کہا ہے، یعنی اسے مسلم موعود کہا ہے آپ نے، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے آپ نے مسعود کے الفاظ استعمال کیا ہے۔ اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیتے ہیں، تو اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ایک پیش کری، اور وہ تحریر پیش کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو مسلم موعود ہوگا وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، اور بشیر اول صاحب سے پہلے 3 بیٹے نہیں تھے کہ یہ کہا جاتا کہ اس نے 3 کو 4 کر دیا ہے۔ لیکن خلیفۃ المسیح ثانی کے جب پیدائش ہوئی اس وقت تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 3 بیٹے ہو چکے تھے نا، ایک فضل احمد صاحب، ایک سلطان احمد صاحب، ایک بشیر اول صاحب، چوتھے کون تھے؟ خلیفۃ المسیح ثانی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست کہی ہے کہ 3 بیٹے پہلے ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ اس نے 3 کو 4 کر دیا ہے۔ بشیر اول صاحب کی جب وفات ہوئی اس وقت 3 بیٹے موجود نہیں تھے، صرف 2 ہی تھے، ایک مرزا فضل احمد صاحب اور ایک سلطان احمد صاحب۔ لیکن جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اس وقت 3 بیٹے آپ علیہ السلام کے ہو چکے تھے، ایک فضل احمد صاحب، ایک سلطان احمد صاحب، ایک بشیر اول صاحب، چوتھے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ، لہٰذا آپ نے 3 کو 4 کر دیا اس حساب سے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آڈیو میں اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سبز اشتہار کا جو مصداق ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے۔ یہ بات آپ مانتے ہیں، جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے وہ اشتہار پڑھ کر کے سبز اشتہار میں ماں محمود کے نام کے وہ پیش گوئی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ اشکال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1886 والے اشتہار کے مطابق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے آپ کو پہلی نشست میں ہی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں مسلم موعود کا جو ذکر ہے وہ 2 اشتہاروں میں ہے، ایک 1886 کے اشتہار میں ہے اور ایک 1888 کے اشتہار میں ہے جو سبز رنگ کا اشتہار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبز رنگ کے اشتہار میں کون سے بیٹے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، مسلم موعود کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ میں وہ اسکین لگاتا ہوں آپ کے سامنے۔ گروپ کے تمام ممبران اور خصوصی طور پر امیر فیصل صاحب، طارق چوہان صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 1888 کے اشتہار کا مصداق، جسے سبز رنگ کا اشتہار بھی کہا جاتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفۃ المسیح ثانی کو قرار دیا۔ 1888 کا اشتہار میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے یا پھر بشیر اول صاحب کا ذکر ہے جن کی وفات ہو چکی تھی، یعنی کل ملا کر ایک پیدا ہونے والے بیٹے کا ذکر ہے جو کہ مسلم موعود ہوگا، اور اسی اشتہار کا مصداق طارق چوہان صاحب کے نزدیک بھی خلیفۃ المسیح ثانی ہے۔ اس کا سیدھا سا یہی مطلب ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو قرار دے رہے ہیں۔ بات بالکل ایک دم واضح ہے، طارق چوہان صاحب نے خود اس بات کو قبول کیا ہے کہ ہاں 1888 کے اشتہار کے جو مصداق ہیں وہ خلیفۃ المسیح ثانی ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ مسلم موعود کا ذکر ہے 1888 کے اشتہار میں،
یہ وہی بیٹا ہے جو مسلم موعود ہوگا جس کا ذکر 1888 کے اشتہار میں ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس اشتہار کے مصداق خلیفۃ المسیح ثانی ہیں. تو کیا یہ مطلب اس کا نہیں نکلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ مبارک احمد صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولود مسعود کہا. اس کا جواب میں نے آپ کو اوپر بھی دیا ہے اور پہلی نشست میں بھی دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسعود تھے اور مبارک احمد صاحب کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد تھے لہذا مسعود تھے. اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو مسعود کہا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات کے اندر یہ بات لکھ دی ہے اور بتا دیا ہے کہ جب مبارک احمد صاحب کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ان کی وفات کے الہام بھی ہوئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے تھے یہ بات کہ یہ میرا بیٹا لمبی عمر نہیں پائے گا بلکہ نابالغ ہونے کی حالت میں ہی وفات پا جائے گا. تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیوں یہ بات کہتے کہ مبارک احمد صاحب مسلم موعود ہیں جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لمبی عمر نہیں پائے گا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہو گئے تھے ان کی وفات کے تعلق سے. کبھی آپ کہتے ہو جی الہام پیش کرو, جب الہام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے تھے, آپ وہ بات بھی نہیں مانتے, نہ آپ الہامی بات مان رہے ہیں نہ غیر الہامی بات مان رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ماننا ہی نہیں ہے اور جو باتیں آپ نے پہلے ریپیٹ کر دی سوائے آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے اس سے کہ انہی باتوں کو آپ دوبارہ ریپیٹ کریں. جو باتیں آپ نے پہلے کر دی وہی آپ اب کر رہے ہیں. بہرحال میں اسکین لگا دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانتے تھے کہ مبارک احمد صاحب لمبی عمر نہیں پائیں گے جبکہ مسلم موعود سے لمبی عمر پانی ہے. تو کیوں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مبارک احمد صاحب مسلم موعود ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی وفات سے یعنی مبارک احمد صاحب کی وفات سے کئی برس پہلے 2 مرتبہ اس کی نسبت جو ہے وہ خبر دی تھی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے, کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوگا کہ فوت ہو جائے گا. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دے دی گئی تھی کہ مبارک احمد صاحب سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچیں گے, ٹھیک ہے, کہ ان کی وفات ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کو مسلم موعود قرار دیتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہ جانتے تھے کہ مسلم موعود میں جس کو قرار دے رہا ہوں وہ تو بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے گا, جلد وفات پا جائے گا, جبکہ مسلم موعود نے جو ہے وہ لمبی عمر پانی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ 20 فروری 1886 کے اشتہار کی طرف جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مبارک احمد صاحب کی نسبت کی ہے. میں نے آپ کو اس کا جواب پہلی نشست میں ہی دیا تھا کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مشترکہ طور پر 4 بیٹوں کا وعدہ جو ہے وہ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں ہے, مشترکہ طور پر. تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے کسی بیٹے کی نسبت جو ہے وہ 20 فروری 1886 کے اشتہار کی طرف کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں, کیونکہ 20 فروری 1886 کے اشتہار میں تو 4 بیٹوں کی خبر ہے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ 3 کو 4 کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں 4 بیٹے پیدا ہوں گے, یعنی 4 کے 4 بیٹوں کا ذکر جو ہے وہ اشارتاً 20 فروری 1886 کے اشتہار میں موجود ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مبارک احمد صاحب کی نسبت 1883 کے اشتہار کی طرف بھی کی ہے, الہام کی طرف, جبکہ پیشگوئی مسلم موعود کا بھی وجود بھی نہیں تھا. 1897 کی طرف بھی کی ہے. ٹھیک ہے, میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. فیصل صاحب طارق چوہان نے جواب نہیں دیا. سوال دوبارہ ڈسپلے کریں پلیز, اور ساتھ کہیں کہ طارق چوہان تم نے کہا تھا میں جواب دیتا ہوں, تم نے جواب نہیں دیا. آنسر سے کیا لینا جو میرے سوال سے تعلق نہیں رکھتے. امیر فیصل صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب جو ہے مسلم موعود اپنا جسمانی بیٹا سمجھتے تھے یا ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی روحانی وجود ہوگا؟ یہ 2 پوائنٹ سوال ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. جو آنسرز دیے ہیں ان کا یہ جواب نہیں ہے. امیر فیصل صاحب کچھ میں اب کیا لفظ استعمال کروں آپ کے لیے, خدا کا خوف کریں کچھ. خالد بھائی السلام علیکم. اصل میں جتنا ان سے کہہ سکتا تھا آڈیو بھی آپ کی لگا دی اور پورے گروپ میں لگا دی.
اور بہرحال وہ کہتے رہیں کہ پہلے 2 بیٹوں کی پیش گوئی یا تھی یا جو کچھ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی ان سے الگ سے بات چیت کرا دوں کہ آپ بھی ٹائم دیجیے گا. طارق چوہان صاحب سے بات چیت کروں گا تو یہ کسی سوال پہ آپ انشاءاللہ جتنے بھی منٹ میں بات چیت ہوتی ہوگی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی اور ان کی 1-to-1 گفتگو ہو جائے سر ایڈمن موڈ سے انشاءاللہ. شکریہ. آپ بتا دیں کیا جواب دیا ہے. دیکھیں انسان کے اندر مطلب ہے کہ آپ جتنی وہ برداشت نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایک حد کے بعد مشکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ طارق چوہان نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. بخدا اس نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. اب بھی آپ اگر ضد کریں کہ اس نے جواب دے دیا تو میں امیر فیصل صاحب پھر آپ کو مطلب ہے کہ میرے پاس کوئی پھر مطلب اچھے لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں کہوں. آپ پلیز اس سوال کو ڈسپلے کریں اور کہیں کہ طارق چوہان صاحب اس سوال کا آپ نے جواب دینے کا وعدہ کیا تھا, شاید آپ بھول گئے تو پلیز اس سوال کا جواب دے دیجیے. شکریہ امیر فیصل. جی امیر فیصل صاحب, میں بہت پرزور احتجاج کرتا ہوں اور ایک شریف آدمی جو ہے وہ احتجاج کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا. سوال یہ تھا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کیا اپنے روحانی بیٹوں میں سے کسی کو مسلم موعود سمجھتے تھے, یا ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ان کا کوئی وجود روحانی بیٹے کی حیثیت رکھے گا جو ان کی جماعت میں سے پیدا ہوگا. مرزا صاحب کا کیا خیال تھا, یہ سوال ہے, اس کا جواب نہیں ملا. آپ پلیز وہ سوال دوبارہ ڈسپلے کریں اور یہ کہیں کہ طارق چوہان صاحب آپ نے سوال کا جواب دینا تھا, شاید آپ بھول گئے, تو پلیز اس سوال کا جواب دیجیے. امیر فیصل صاحب, یہ طارق چوہان بھی جانتا ہے کہ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا. اگر اس نے دیا ہوگا تو وہ کہہ دے گا کہ میں نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے. آپ اسے میرے احتجاج کے بعد سوال دوبارہ ڈسپلے کریں, یہ آپ کی ذمہ داری بنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیئر ڈسکشن گروپ. ابھی اعظم صافی صاحب اپنا موقف رکھ رہے تھے, حالانکہ ان کا موقف ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور بیچ میں انٹرفیئر کرتا, چاہے وہ ایڈمن خود بھی ہو, ایک خلاف اخلاقیات کی بات ہوتی ہے اور اس کو ڈسٹربنس مانا جانا چاہیے اور یہ مانا جاتا بھی ہے. ہمارے پیئر ڈسکشن گروپ کے بہت ہی ریسپیکٹیبل ممبرس میں سے ایک محترم خالد واسطی صاحب نے ایک سوال پوٹ اپ کیا تھا جو میں نے پیئر ڈسکشن گروپ میں یہ گفتگو کی شروعات لگ بھگ ہونے سے تھوڑا سا منٹ بعد پیش کر دیا اور طارق چوہان صاحب سے کہا کہ جو بھی وہ اپنے جوابات دیں گے تو پلیز اس میں وہ یہ جواب بھی انکلوڈ کر لیں. جہاں تک ایز اے نیوٹرل ایڈمن میں پوری کوشش کرتا ہوں گفتگو سننے کی, تو طارق چوہان صاحب کافی ڈیٹیلز کے بتا رہے ہیں اور ان کی ڈیٹیلز میں یہ جواب بھی آٹومیٹکلی بالکل آتا ہے. کم سے کم میرا نظریہ یہ کہہ رہا ہے. محترم خالد واسطی صاحب نے بہت ہی زیادہ مطابلہ پن دکھایا, حالانکہ میں نے پرسنل پہ انہیں یہ بھی آفر کی کہ اسی ایک مسئلے پہ آپ مجھے ٹائم دے دیجیے, ٹائم پرووائڈ کرا دیجیے. میں محترم طارق چوہان صاحب سے کوشش کرتا ہوں ٹائم لینے کی اور آپ لوگوں کی الگ سے بات چیت کرا دوں گا اگر آپ کو یہی چیز درکار ہے. بہرحال محترم خالد واسطی صاحب مجھے ماشاءاللہ پرسنل میں بہت محبت سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. ان کی شفقت, ان کی محبت کے لیے شکریہ. اور مجھے پرسنل میں وہ وکیل بھی مخاطب کرتے رہتے ہیں, خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو میں محترم خالد واسطی صاحب کو ایز اے وکیل کہہ لیجیے, ایز اے بھائی کہہ لیجیے یا فرینڈ کہہ لیجیے, یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ محترم خالد واسطی صاحب اگر ایک چیز کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, سنوائی ہو رہی ہے کورٹ میں, سمجھ لیجیے کیونکہ یہ بھی لوگوں کی کورٹ ہے, اٹ از پیپلز کورٹ, تو اس طرح کا مطابلہ پن دکھانا ایک طرح سے کہیں نہ کہیں ہار کا سبب مانا جا سکتا ہے. اور یہ مانا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت کے اتنے بڑے ممبر کیوں اتنے مطابلے ہو رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا
امیر فیصل صاحب، میں سمجھتا ہوں میں نے سوالات اس کا جواب دے دیا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا، لا اکراہ فی الدین۔ حضرت مرزا، میں نے ثابت کیا ہے یہ بات، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے اس مولود بچے کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، مگر یہ مولود بچہ ان کی اولاد میں پیدا نہیں ہوا، نہ ہی ہونا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی اولاد، ان کے بچے پیدا ہوتے رہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مرزا مبارک احمد اور مرزا بشیر احمد کے سوا کسی اور بچے کو پیشگوئی مسلم موت کا مصداق نہیں کہا، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ وہ میرے بچوں میں شاید پیدا ہوگا۔ لیکن جب مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات ہو گئی تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو یہ بات کھل کر پتہ چل گئی کہ یہ بچہ، مولود بچہ میرے بچوں میں تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ مرزا مبارک صاحب کو انہوں نے جو کھلے الفاظ میں پیشگوئی مسلم موت کا مصداق کرایا تھا وہ وفات پا۔ اصول اور ضوابط یہ بنتے تھے کہ احمدی جماعت کے کسی بھی ممبر کو کوئی سوال ہے محترم طارق چوہان صاحب سے تو ظاہر سی بات ہے کہ آفیشیلی طور پہ جو اناؤنس ہے اس وقت یا جن کا حق بنتا ہے طارق چوہان صاحب سے بات چیت کرنے کا، وہ بنتا ہے محترم اعظم سیفی صاحب کو۔ تو اعظم سیفی صاحب کے ونڈو کے لیے سوالات بھیجے جانے چاہیے تھے، بٹ چلیے امیر فیصل بھی سبھی ممبرس کا ہے، سبھی ممبرس کی ریپرزینٹیشن دینے کا انشاءاللہ ہمارا ڈیوٹی بھی ہے اور ہماری نوکری ہے، ہم اس نوکری کو بخوشی قبول کرتے ہیں۔ اور یہ سوال پھر سے کر دیتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب سے کہ محترم طارق چوہان صاحب، حالانکہ یہ آپ پہ ہے کیونکہ مجھے آفیشیلی دوران گفتگو انٹرفیئر کرنے کا کوئی بھی اخلاقی حق بنتا ہی نہیں۔ سوال بنتے ہیں اعظم سیفی صاحب کے، سوال بنتے ہیں طارق چوہان صاحب کے۔ بہرحال کیونکہ خالد واسطی صاحب بھی بہت ماشاءاللہ ذمہ دار اور بہت ہی زیادہ علمی ممبر ہیں، تو میں طارق چوہان صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اسپیشل طور پہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے سوال کا تو وہ دیں، بٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی پریشر ایز این ایڈمن نہیں ڈال سکتا ہوں، نہ میرا یہ اختیارات میں آتا ہے، نہ میرا کوئی اخلاقی ڈیوٹی بنتی ہے۔ بہرحال میں نے ساری ڈیٹیلس اس لیے رکھ دی تاکہ سبھی ڈسکشن گروپ ممبرس کے سامنے یہ چیزیں رہیں۔ اب طارق چوہان صاحب کے ہے کہ وہ کیا جواب دیں، اٹ از ٹوٹلی اپ ٹو طارق چوہان صاحب، میرا اس میں اب کوئی عمل دخل نہیں۔ شکریہ۔ یہ بات ان کو پتہ چل گئی تھی، لیکن اس کے اظہار سے ان کو منع فرما دیا گیا، اس وجہ سے کہ ہر پیش کوئی ایک اطلاع ہوتی ہے لوگوں کے لیے، غور کرنے والوں کو صرف پتہ چلتا ہے۔ اور ابھی اس کے میں ثبوت بھی پیش کروں گا، ابھی ہماری بات چل رہی ہے انشاءاللہ، تو میں ثبوت پیش کروں گا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ اسکین میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے طارق چوہان صاحب، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے 4 لڑکوں کا بذریعہ الہام 20 فروری 1886 میں وعدہ دیا ہے، اور پھر ہر ایک پسر کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کے بارے میں وعدہ دیا، اور جیسا کہ میں پہلے اس سے لکھ چکا ہوں، یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان نشان ہے کہ اس نے ان 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کا اس وقت وعدہ دیا جبکہ ان میں سے کوئی ایک بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 4 بیٹوں کی نسبت 20 فروری 1886 کے اشتہار کی طرف کر رہے ہیں، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جو 4 لڑکوں کا وعدہ دیا گیا تھا وہ پیدا بھی ہو گئے ہیں 4 لڑکے، لیکن آپ ابھی بھی ایک کے منتظر ہیں کہ نہیں، ایک نے بھی آئندہ پیدا ہونا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کا ذکر ہے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں، 4 لڑکے پیدا ہو گئے، لیکن آپ منتظر ہیں کہ نہیں ابھی ایک پیدا نہیں ہوا، وہ آئندہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشتہار سے چند لائنیں پڑھی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ہو سکتا ہے یہ بیٹا مسلم موعود ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت تک انکشاف نہیں ہوا تھا، لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گمان ظاہر کیا کہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ ہی مسلم موعود ہے۔ لیکن بعد میں پھر کیا ہوا؟ بعد میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر انکشاف ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی کو قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ اس اشتہار کے مطابق ہوئی تھی، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اس اشتہار کے مصداق تھے، اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی جو نسبت ہے وہ 1888 کے اشتہار کی طرف
اگر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1888 کے اشتہار کے مصداق نہیں تھے بقول آپ کے، تو پھر کیوں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1888 کے اشتہار کا مصداق قرار دے رہے ہیں؟ اس کا اقرار آپ کو خود بھی ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی اردو میں کہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ 9 سال کی مدت کوئی الہامی نہیں تھی، حالانکہ میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر پیش کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہ کہ 9 سال کی مدت کے اندر وہ بچہ پیدا ہوگا، یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کہہ رہے ہو الہامی نہیں تھی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قیاسی بات ہے، اجتہادی بات ہے۔ الہامی بات کیسی ہوتی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مسلم موعود 9 سال کی میعاد کے اندر پیدا ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہو جی الہامی نہیں، کیسی ہوتی ہے آپ کے نزدیک الہامی بات؟ وہ بات الہامی ہوگی نا جس بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے، تو منسوب کر رہے ہیں یہاں پر 9 سال کی میعاد کی مدت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس بیٹے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بیٹا 9 سال کی میعاد کے اندر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر انکشاف بھی نہیں ہوا ہے مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو لے کر۔ اس کا جواب میں نے آپ کو پہلی نشست میں بھی دیا تھا کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسی خیال اور انتظار میں سراج منیر کے چھاپنے میں توقف کی گئی، یعنی پینڈنگ میں جو رکھا گیا اس کو چھاپنے کے لیے سراج منیر کتاب کو، وہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ تاج اب اچھی طرح الہامی طور پر لڑکے کی حقیقت کھل جائے، یعنی مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے متعلق معاملہ صاف ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب اس کا مفصل اور مقصود جو حال ہے وہ لکھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر انکشاف ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب سراج منیر شائع کر دی اور اس کے اندر یہ بات بھی لکھی۔ پہلے تو یہ بات نہیں بیان کی تھی کہ 1888 کے اشتہار کے مصداق خلیفۃ المسیح ثانی ہے، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1888 کے اشتہار کا مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو قرار دی، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت کہہ سکتے تھے یہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف نہیں ہوا تھا اس وجہ سے نہیں کہی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف ہو گیا تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ 1888 کے اشتہار کے مصداق خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی اشتہار کے اندر مسلم موعود کا ذکر ہے جیسے کہ میں نے اوپر اسکین پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفین سے الہام جو ہے نا وہ طلب کیا۔ وہ الہام کیوں طلب کیا؟ وہ الہام اس وجہ سے طلب کیا کیونکہ مخالفین نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام لگایا تھا کہ بشیر اول صاحب کے تعلق سے آپ نے جو ہے وہ الہام بیان کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلم ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ کھانا حرام ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، لعنت ہو تمہارے اوپر اگر تم میرا وہ الہام پیش نہ کرو جس میں میں نے یہ بات کہی ہو کہ میرا یہ بیٹا یعنی بشیر اول صاحب مسلم موعود ہے۔ اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے الہام طلب کیا ہے، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریرات بھی طلب کی ہیں ان سے، ایسی بات نہیں ہے، تحریرات بھی طلب کی ہیں، صرف الہام ہی طلب نہیں کیا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ بذریعہ الہام آپ نے بشیر اول صاحب کے تعلق سے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ مسلم موعود ہے، ان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر اور تمہارا کھانا پینا حرام ہے اس وقت تک کہ جب تک تم وہ الہام پیش نہ کر دو جس میں ہم نے یہ بات کہی کہ بشیر اول صاحب ہی مسلم موعود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسی کوئی بات کہی نہیں تھی، لہٰذا وہ پیش بھی نہ کر سکے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے الہام طلب کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر فلاں بات لکھی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے فریق ثانی کا یہ حق بیٹھتا ہے کہ وہ کہے کہ دکھاؤں مجھے قرآن کریم میں کہاں وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جب لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے الہامن یہ بات کہی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا لعنت ہو تم لوگوں کے اوپر اور کھانا پینا حرام ہے تمہارا اس وقت تک جب تک تم میرا وہ الہام پیش نہ کرو جس میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بشیر اول صاحب جو ہے وہ مسلم موعود ہے۔ اسکین پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ نیچے بھی اسکین میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کی نفی بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا اشتہار بھی نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اشتہار دیا ہے، الہام بھی ان سے کہا ہے کہ کوئی اشتہار ہی پیش کر دو، ہم نے تو کوئی ایسا اشتہار بھی پیش نہیں کیا تمہارے سامنے جس میں ہم نے یہ بات کہی ہو کہ ہمارا یہ بیٹا یعنی بشیر اول صاحب مسلم موعود ہیں۔ کسی جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اقرار نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کتاب سراج منیر سے وہی تحریر پیش کی جسے کل میں نے جو ہے نا وہ پڑھ کر سنایا تھا، اس میں آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 1888 کے اشتہار میں صرف لڑکا پیدا ہونے کی پیش گوئی ہے تو محمود پیدا ہو گیا، وہاں صرف لڑکا پیدا ہونے کی پیش گوئی نہیں ہے، وہاں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے کی پیش گوئی ہے جو کہ مسلم موعود ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ اشتہار میں نے اوپر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔
اس میں صرف ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی پیش گوئی نہیں ہے، اس میں ایک ایسے لڑکے کی پیدا ہونے کی پیش گوئی ہے جو کہ مسلم موعود ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پھر وہی بات کہی ہے جو پہلے بھی آپ نے ذکر کی تھی، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الہام طلب کیا ہے، اس کا جواب میں اوپر اردو میں یہ کرا چکا ہوں۔ ایک بات آپ نے جو کہی ہے وہ یہ کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1894-95 میں کیوں عبدالحق کو یہ بات نہیں کہی کہ ہاں وہ بیٹا پیدا ہو گیا ہے 1889 میں؟ تو میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے، اگر آپ کو غور و فکر کرتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اس وقت تک انکشاف نہیں ہوا تھا، اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب سراج منیر چھاپی نہیں تھی، کیونکہ انکشاف کے بعد ہی کتاب سراج منیر چھپی تھی۔ تو 1894 میں کتاب سراج منیر نہیں چھپی ہے، وہ چھپی ہے 1897 میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر انکشاف نہیں ہوا تھا، اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عبدالحق کو یہ بات نہیں کہی کہ وہ بیٹا 1889 میں پیدا ہو گیا۔ لیکن جب 20 فروری 1886 کے مطابق چاروں کے چاروں بیٹے پیدا ہو گئے، تب 1897 کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کیا اور بتایا کہ 1888 کا اشتہار جس کے اندر پیش گوئی مسلم موعود کا ذکر ہے وہ بیٹا پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب 90 سال میں ہے۔ پوری بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پر بیان کر دی۔ جی ان سے کہیں کہ وہ پہلے اجتہادی غلطی ثابت تو کریں نا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی۔ طارق چوہان صاحب اسی سلسلے میں تو لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک احمد صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسلم موعود قرار دیا، ہم نے اس بات کا رد کیا، اوپر آڈیو کے اندر موجود ہے، آڈیو جو سن رہے ہوں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اجتہادی غلطی لگی، آپ ثابت تو کرو نا اجتہادی غلطی لگی۔ جب آپ ثابت کرو گے اس کے بعد پھر ہم سے یہ سوال کرنا، آپ لوگوں نے تو ثابت ہی نہیں کیا ابھی تک کچھ۔ ہم آپ کے ہر ایک بات کا جواب دے رہے ہیں، لیکن ہم نے پہلی نشست میں جو طارق چوہان صاحب کے سامنے سوال رکھے تھے یا جو دلیلیں ان کے سامنے پیش کی تھی ان میں سے ایک کا بھی رد انہوں نے نہیں کیا، وہی باتیں دوبارہ سے ریپیٹ کر دی جو پہلے کی تھی، اور آئندہ بھی یہی کرتے رہیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ امیر فیصل صاحب آپ سن سکتے ہیں وہ گفتگو جو انہوں نے پہلی نشست میں کی تھی اور جو گفتگو انہوں نے آج کی، اگر ذرہ بھر بھی فرق ہو، جو باتیں ان کی پہلے تھی جواب ملنے کے بعد بھی ان کی باتیں وہی ہیں، میری کسی بات کا انہوں نے رد نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ اعظم سیفی صاحب، جزاکم اللہ حسن الجزا، آپ نے اپنی طرف سے اپنا موقع پیش کر دیا۔ اب میرا خیال ہے کافی وقت ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کل بھی ہم سیشن کر لیں گے، لیکن ایک بات جو کہنی ضروری ہے کہ جب میں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو حجت بنانے کا کہا تھا تو اس میں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ انڈرسٹوڈ ہے، آپ کے لیے نہیں تھا، چلے کوئی بات نہیں، میری غلطی، لیکن وہ ہر چیز شامل ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے وہی تعلیم پیش کی جو قرآن مجید میں ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، وہی ان کے اقتباسات ہیں، تو بالکل ہم اس کو انکلوڈ کریں گے اور آپ کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ نے اعتراض کیا کہ میں نے مرزا محمود صاحب کی تحریر کیوں لگائی، اس وجہ سے کہ مرزا محمود صاحب میرے لیے حجت نہیں، آپ کے لیے تو ہے نا، آپ کی ساری جماعت کے لیے حجت ہے، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ان کی تحریر لگائی، اور وہی تحریر لگائی جہاں پہ جو میں موقف پیش کر رہا ہوں جو حضرت مسیح مرزا غلام محمد علیہ السلام نے پیش کیا، اسی موقف کی تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر 9 سال کا مدت کوئی ہوتی تو یہ کیوں لکھتے یہ مجموع کہ آئندہ پیدا ہوگا، تو یہ اسی جو تحریر ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اس کی سپورٹ میں مرزا محمود صاحب کی تھی۔ مرزا محمود صاحب کو نہیں تھا پتا کہ 9 سال کی مدت تھی، آپ کو پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، سوائے مرزا محمود صاحب کو نہیں تھا پتا، اور 1944 میں ان کو ایک دم پتا چل گیا اوہو مرزا وہ جو مسلم موعود اس کے پیدا ہونے کے لیے تو 9 سال کی مدت تھی، ان کو پتا ہی نہیں تھا، کسی نے بھی نہیں بتایا ہم کو کہ مرزا محمود صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، ذرا سوچیں، آپ ہیں یا آپ تینوں میں سے کوئی ہے، کسی نے نہیں ان کو کہا، کسی کو اپنی 9 سال کی مدت یاد تھی۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کی، لیکن اب ہم جب اگر آپ کے پاس کل وقت ہے تو ہم کل بھی انشاءاللہ کریں گے بات، کیونکہ یہ تو بہت لمبی بات چلے گی، اور زیادہ تر ہم کوشش یہ کریں کہ اپنا موقع پیش کریں، آپ بھی کر رہے ہیں اپنا موقع، آپ کو حق ہے، میں بھی کر رہا ہوں، تو فیصلہ کا حق سامعین کو دے دیں۔
آپس میں سوال جواب کرنے کی وجہ سے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے تمام حقائق میں بھی پیش کر رہا ہوں, آپ بھی پیش کر رہے ہیں, سننے والے سن رہے ہیں, خود بھی فیصلہ کر لیں گے کہ کون حق پر ہے. ان کے خیال میں ہر شخص اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکتا ہے. کل اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہم انشاءاللہ اسی وقت میرا خیال ہے 3 بجے اگر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. ہم پھر بات کریں گے, میں پھر اپنی طرف سے ایک موقع پیش کروں گا اور پھر آپ اس کا جواب دیں یا اپنی طرف سے اس کا کاؤنٹر موقع پیش کریں, آپ کا حق ہوگا. تو یہ انشاءاللہ ہماری اب بات بڑی لمبی چلے گی کیونکہ اس کے ابھی بہت سارے پہلو باقی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے, اور انشاءاللہ قرآن مجید احادیث صحیحہ بھی شامل ہیں, اور جہاں جہاں پہ مرزا محمود صاحب کی جو ان کی تحریرات ہے ان کی ضرورت ہوگی وہ بھی ہم شامل کریں گے. اور آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے لیے تو حجت ہیں, آپ کے لیے تو وہ خلیفہ اعلی منہاج نبوت بھی ہیں اور وہ مثل موعود بھی ہیں, تو آپ کو تو اس کے لیے خوش ہونا چاہیے. اس لیے میرا خیال ہے کہ آئندہ سے ہم یہ شرائط رکھتے ہیں, قرآن مجید, احادیث صحیحہ, حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تمام قسم کی تحریرات, ملفوظات, ارشادات, خطوط وغیرہ. یہ فیصل صاحب اگر ایسی بات ہے کہ ہمارے سامعین کی طرف سے بہت سے سوال آپ کی طرف آئے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگلا سیشن ہم اس کا ان سوالات کا رکھ لیں. جو سوالات مجھ سے کیے جائیں گے وہ ان کا جواب میں دوں گا, جو سیفی صاحب سے کیے جائیں ان کا جواب سیفی صاحب دیں گے. تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں اور پھر اگلا سیشن انشاءاللہ ہمارا اور سیفی صاحب کا پھر اس سے آگے ہم رکھ لیں گے, جیسا آپ کہیں, جیسا آپ کو مناسب لگے. جزاکم اللہ. محترم طارق چوہان صاحب, محترم اعظم سیفی صاحب اینڈ آل دیئر گروپ ممبرس, اصل میں دیکھیے ٹو بی ویری فرینک, ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ, یہ جو بات چیت کا ٹاپک شروع ہوا ہے بہت زیادہ ممبرس لائیولی سن رہے ہیں کیونکہ انفو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں افغان سدرات. غلط یہ ہے کہ مجھے جو فیڈ بیک آ رہی ہے لگ بھگ پوری دنیا کے لوگوں سے تو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو میری آپ دونوں ہی ڈیبیٹر سے التجا ہے, پرخلوص التماس ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو یہ نہ دیکھا جائے کہ کتنا لمبا ہو رہا ہے, کتنا لمبی ہو رہا ہے, بٹ یہ سوچ کر کہ سبھی حق اور سچ کی باتیں پوری دنیا تک جائیں. اصلاح پسند تنظیم کا موقف صحیح ہے تو وہ بھی جائے, جماعت احمدیہ جماعت کا موقف صحیح ہے تو وہ جائے. بہرحال ماشاءاللہ احمدی جماعت کی نمائندگی پوری دنیا میں ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور طارق چوہان صاحب بھی, جمبا صاحب بھی احمدی جماعت ہونے کا ہی ان کا دعویٰ ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لمبا ہونے کا کوئی بھی اس میں نہ سوچا جائے اور بات چیت کو کنٹینیو رکھا جائے. جی سوالات تو بہت زیادہ آ رہے ہیں بٹ ہم انٹرٹین اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ اب پھر شکایت ہو گئی ہے کچھ ممبرس کو کہ میں نے کیوں پوسٹ کیا ہے سوال. میں بالکل اپنا موقف دہرا دیتا ہوں کہ امیر فیصل وہ شخصیت ہی نہیں جو کسی کے بھی پریشر کو کبھی آج تک نہ قبول کیا ہے نہ قبول کروں گا, کیونکہ جس دن پریشر قبول کرنا شروع کر دیا امیر فیصل نے تو سمجھ لیجیے گا سبھی ممبرس کے امیر فیصل کی موت ہو گئی. اس سے زیادہ میں ورڈ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ جماعت احمدیہ کے ممبر صاحب کا کوشچن میں نے پٹ اپ کر دیا تھا, اسی لیے مجھے ایک اخلاقی رائٹ بھی بنتا تھا, ڈیموکریٹک نظام کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہونے کا حق بھی بنتا تھا کہ میں احمدی جماعت اصلاح پسند کا سوال بھی پٹ اپ کروں. میں نے اپنی اس رائٹ کا استعمال کیا اور میں نے کیا. بہرحال سوال جواب کی نشست بھی لی جا سکتی ہے بٹ اس ریگارڈنگ اعظم سیفی صاحب کا جب موقف آ جائے تو پلیز بتائیں. جی طارق چوہان صاحب, دیکھیں یہ بات جو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ میں تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات بھی پیش کروں گا, ٹھیک ہے, قرآن کریم کو بھی پیش کروں گا, حدیثوں کو بھی پیش کروں گا, یہ بات آپ کو اس وقت کلیئر کرنی چاہیے تھی جب شرائط طے ہو گئی. شرائط طے ہو گئی ہیں, آپ کو اتفاق ہو گیا ہے اس پر, مجھے اتفاق ہو گیا ہے اس کے اوپر. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو یہ بھی پیش کروں گا, میں تو وہ بھی پیش کروں گا. آپ کے نزدیک یہ بھی حجت ہے, وہ بھی حجت ہے. ٹھیک ہے, میرے نزدیک خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات حجت ہے, میرے نزدیک قرآن کریم بھی حجت ہے, میرے نزدیک حدیث بھی حجت ہے. لیکن جو چیز شرائط میں طے ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہٹ کر آپ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے. جس بات پر آپ پر میرا اتفاق ہو گیا ہے اس سے ہٹ کر آپ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ قرآن کریم سے مجھ سے گفتگو کر دو, ٹھیک ہے, قرآن کریم آپ کے اور میرے درمیان جو ہے نا وہ مسلم ہے, حجت ہے وہ آپ کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی. اور پھر گفتگو ہو پڑے اور پھر بعد میں ایک فریق کہے نہیں میں تو حدیث بھی پیش کروں گا, وہ آپ کے نزدیک حجت ہے.
بھائی ٹھیک ہے حجت ہے، لیکن شرائط میں تو وہ چیز طے نہیں ہوئی تھی نا. تو جب شرائط میں وہ چیز طے نہیں ہے تو پھر آپ پیش نہیں کر سکتے مجھے وہ چیز، بے شک وہ میرے نزدیک حجت ہے. شافی صاحب اب ہماری شرائط جو طے ہوئی تھی، ہماری گفتگو بھی ہو گئی ہے، 2 لمبی لمبی گفتگو ہو گئی ہیں، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سے ہم یہ شرائط شامل کر لیتے ہیں. پہلے نہیں ہم نے کی، ٹھیک ہے آپ کی بات، چلیں اب سے شرائط شامل کرتے ہیں. لیکن اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، آپ کیوں قرآن اور حدیث کو اور مرزا محمود صاحب کی تحریرات کو شامل گفتگو کرنے سے گھبرا رہے ہیں، جبکہ میں نہیں گھبرا رہا. حالانکہ میں مرزا محمود صاحب کو اپنے دعوی پر سچا نہیں سمجھتا، لیکن مجھے اعتراض کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. اور قرآن مجید و احادیث صحیحہ کو شامل کرنے سے آپ کو اعتراض ہے، اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اب سے ہم شامل کر لیتے ہیں، آپ کو بھی اجازت ہوگی، مجھے بھی اجازت ہوگی، تاکہ ہماری اب ڈسکشن تھوڑی سی آگے چلے. تو جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی مزید معلومات ہوں گی، تاکہ یہاں تک تو ہم نے ڈسکشن کر لیا، اب اس کو آگے بھی چلانا ہے تاکہ لوگوں کی دلچسپی اس میں قائم رہے. جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف ٹو ڈسکشن گروپ. محترم طارق چوہان صاحب، محترم اعظم سیفی صاحب اور سبھی ممبرس، آپ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارے انڈیا میں آج کل ہمارے یہاں لگ بھگ 7 بجے کی کچھ منٹ بعد افطاری ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اعظم سیفی صاحب بھلے میرے سے کچھ سینکڑوں کلو میٹر دور ہیں، 2-4 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے، بٹ لگ بھگ ٹائمنگ یہی ہے. اور یہ ٹائمنگ آپ مان لیجیے کہ جرمنی کا لگ بھگ 3:30 بجے لگتا ہے. تو میں نے سارے بات دیکھنے کے بعد یہی ڈیسائیڈ کر پا رہا ہوں، اور آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں کہ کل ٹمارو یعنی کہ ویڈنسڈے کو بھی یہ پروگرام جاری رکھا جائے، اور جرمن ٹائم 2:30 بجے کا ہی رکھ لیا جائے، جیسے کہ آج شروع ہوا تھا. تو پاکستان ٹائم یہ بنے گا 5:30 بجے کا، اور انڈیا ٹائم بنے گا 6 بجے کا، تاکہ 1 گھنٹے کی جو گفتگو ہو جائے تو ہمارے یہاں افطاری کا ٹائم ہوتا ہے. اعظم ساتھی بھائی بھی 5 منٹ کا بریک لے سکتے ہیں جیسے کہ آج انہوں نے لیا، تو یہ ٹائم بیسٹ رہے گا. تو کل انشاءاللہ جرمن ٹائم 2:30 بجے ہی آپ لوگوں دونوں کو دعوت دی جاتی ہے، تو تشریف لائیں اور بہت ہی پیار، محبت، صبر و تحمل سے گفتگو شروع کی جائے، اور انشاءاللہ اس ریگارڈنگ سبھی فیکٹس کی کوشش کریں گے کہ ٹوٹل فیکٹس کرسٹل کلیئر ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں. شکریہ، جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اعظم سیفی صاحب نے منظور کر لیا ہے کہ ہم قرآن مجید، احادیث صحیحہ، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ارشادات اقوال اور مرزا محمود صاحب کی تحریرات کو پیش کر سکتے ہیں. مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا، شاید کوئی آڈر میں نے مس کی ہے، تو آپ مجھے بتا دیں کیا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. اس کا سوال یہ تھا کہ اتنے لوگوں کے سوال اگر آ رہے ہیں تو کیا ایک سیشن ہم سوال و جواب کا کر رہے ہیں جو سامعین کی طرف سے سوال آتے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو تجویز پیش کی تھی، آپ نے اس کا ابھی کچھ بتایا نہیں ہے کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. جی چوہان صاحب، دیکھیں آپ جمبا گروپ کے ایک اہم رکن ہیں، رائٹ ہینڈ ہیں آپ جمبا صاحب کا، آپ کو اس طرح کی باتیں کرنا شوبھا نہیں دیتا ہے. ایک مناظرے میں 2 بار شرائط طے نہیں ہوتی ہیں. مناظرہ چاہے چھوٹا ہو یا لمبا ہو، چاہے 1 دن چلے چاہے 3 مہینے چلے، جو شرائط طے ہو گئی ہے وہی اس مناظرے کے لیے رہتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب الگ سے شرائط طے کر لیتے ہیں، کیوں؟ ضرورت کیا ہے آپ کو؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات سے آپ اپنا موقف ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، مشکل پیش آ رہی ہے. اگر مشکل پیش آ رہی ہے، نہیں ثابت کر پا رہے ہیں، تو آپ کہیے کہ بھائی دیکھو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی تحریرات، آپ کے اقوال اور ملفوظات سے جو ہے نا وہ یہ موقف ثابت نہیں کر پا رہا ہوں. مجھے ابھی خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی تحریرات کی بھی ضرورت ہے، مجھے قرآن کی بھی ضرورت ہے، مجھے حدیث کی بھی ضرورت ہے، تب میں اپنا موقف ثابت کر سکتا ہوں. ایک آڈیو میں کہیے آپ مجھے یہ بات. لیکن دعویٰ آپ کا یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے بقول آپ لوگوں کے خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ مسلم موعود نہیں ہے. اور جب کہا کہ چلو ثابت کرو تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں قرآن بھی پیش کروں گا، میں حدیث بھی پیش کروں گا، میں خلیفۃ المسیح ثانی کی تحریرات بھی پیش کروں گا. اچھا، کہتے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات تو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. تو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی تحریرات، آپ کے ملفوظ، خطوط، اشتہارات قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہیں، تو پھر کیوں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اس بات کو؟ اس کے باوجود بھی آپ کو قرآن اور حدیث کی ضرورت پڑ رہی ہے.
کوئی بات ایسی رہ گئی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں پیش نہ کری ہو لیکن وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے؟ کمال کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات اور تحریرات کے علاوہ بھی مجھے قرآن اور حدیث کی ضرورت پڑے گی. دونوں باتیں. جی میں نے اوپر آڈیو میں آپ سے ایک بات کہی ہے، اگر آپ اس کا اقرار کر لیتے ہیں پھر مجھے منظور ہے، لیکن اقرار کیجیے پہلے آپ اس بات کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات، الہامات وغیرہ سے آپ اپنی بات ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی تحریرات کی، آپ کو ضرورت ہے قرآن اور حدیث کی. بھائی جی بات میں نے تو سب کچھ جو ثابت کرنا تھا کر دیا. اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں اور قرآن مجید، احادیث، مرزا محمود صاحب کی تحریرات کو بھی شامل کریں، کیونکہ مرزا محمود صاحب پیشگوئی مسلم موعود کی جو گفتگو ہے اس کے اہم رکن ہیں. ان کو شامل کیے بغیر ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا، کیا سمجھا، ان کے اپنے کیا بیانات تھے، یہ بھی بہت اہم ہے پیشگوئی مسلم موعود کے. تو اب اس کو آگے لے کے چلنا ہے نا، تو اس کو براڈر پرسپیکٹو میں ہم نے لینا ہے. اب آپ نے بھی اپنے دلائل دے دی، میں نے بھی دلائل دے دی، ہم نے سن بھی لیے. اب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید میں سے بھی دلائل دیں گے اور ثابت کریں گے کہ کیا قرآن کے مطابق، قرآنی آیات، قرآنی تعلیم کے مطابق مرزا محمود صاحب اپنے دعویٰ میں سچے ہیں کہ نہیں. آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اپنے بھی دلائل پیش کریں، اور مرزا محمود صاحب کی تحریرات سے بھی ہم ثابت کریں گے کہ کیا مرزا محمود صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں اپنی تحریرات کی روح سے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو کیا اعتراض ہے. ہم نے مناظرے کے لیے ایک شرائط کی تھی، اس کی شرائط کے تحت ہم نے کیا. اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں، شرائط کو کھلا کرنا چاہتے ہیں. اور کون سی ایسی شرط ہے جو آپ کے قابل قبول نہیں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے تو ثابت کر دیا، نہ مرزا محمود صاحب پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق تھے، نہ 9 سال کی مدت تھی. مرزا مبارک احمد صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی مسلم موعود کا صاف طور پر لکھا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق ہے. میں نے آپ کو اسکین بھی دے دیا، 3 کو 4 کرنے والا بھی ثابت کر دیا. تو اب آپ نے اور کیا لینا ہے؟ اب ثابت تو میں نے کر دیا. ہاں، میرا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کو بھی کنورٹ کروں، نہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. میں نے یہ ثابت کر دیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تحریرات سے کہ مرزا محمود صاحب قطعی طور پر پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں ہیں. اگر کوئی ہو سکتا تھا تو تشہیر اول تھا، وہ وفات پا گیا. اس کے بعد اگر کوئی ہو سکتا تھا وہ مرزا مبارک صاحب تھے، وہ بھی وفات پا گئے. اس لیے اس کے بعد وسیلے مبارک کی ان کو پیشگوئی دے دی گئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ آئندہ مسلم موعود جو وجود ہے وہ آئندہ پیدا ہوگا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد. تو ظاہر ان کی روحانی ضرورت میں سے پیدا ہونا تھا. اور میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا کہ مرزا محمود صاحب بھی میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کہیں وہ بچہ پیدا ہوگا، ہم تینوں بیٹوں میں سے وہ بچہ نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت کی ضرورت ہے؟ ہاں، میں آپ کو منوا کیسے دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے میں کسی کو زبردستی منواؤں؟ نہ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ نہ مانیں. میں نے ساری چیزیں پیش کر دی ہیں، سننے والوں نے سننی بھی لی، اور ہر کوئی اپنا خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے. تو اب ہم جی چوہان صاحب، اگر آپ نے اپنے گمان میں اپنی بات کو ثابت کر دیا ہے تو میں نے آپ کے ان ثبوت کا رد اور ان باتوں کا مطلب جو آپ نے غلط لیا ہے اس کا جواب میں نے دے دیا ہے پھر آپ کو. یعنی اس کا مطلب آپ نے اپنی بات کہہ دی، میں نے اپنی بات کہہ دی. تو اب اور کہاں لے کر جانا ہے گفتگو کو؟ ختم کر دو یہی بات بس. پھر ہم آگے لے کر چلتے ہیں اپنی گفتگو کو. تو ہم قرآن مجید سے بھی اقتباس پیش کریں گے، آیات سے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیمات سے بھی، مرزا محمود صاحب کی تحریرات سے بھی. تو آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے آپ کا. آپ مجھے زبردستی آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے تھے جی آپ ثابت نہیں کرتے. میں نے تو ثابت کر دیا. ہاں، آپ کے لیے ثابت نہیں ہوا تو ظاہر ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو جماعت احمدیہ کے ملازم ہیں، وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں، تو آپ نے تو نمک حلالی یہی کرنی ہے کہ آپ نے نہیں ماننا، چاہے کچھ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو آپ کا حق ہے، مجھے بھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب ہم جو قرآن شریف میں بھی جو بھی تعلیمات ہے وہ بھی پیش کر سکتے ہیں.
دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے مطابق مرزا محمود صاحب پیشکر مسلم عورت کے مستاق بنتی ہیں یا نہیں، اور اپنی تحریرات کے روح سے وہ پیشکر مسلم عورت کے مستاق بنتی ہیں یا نہیں. آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ شاید آپ کو کچھ ڈر یا خدشہ یا آپ کو کھٹکا لگا ہوا ہے، تو یہ پھر آپ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں. جواب دے دیا ہے میں نے آپ کو، ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے گمان میں اپنی بات کو ثابت کر دیا ہے تو میں نے آپ کے ان دلائل کا رد کر دیا ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنی بات بھی ثابت کر دی ہے. جس کا رد آپ نے نہیں کیا. ہم آپ سے شروع سے لے کر آخر تک پوچھتے رہے کہ 1888 کے اشتہار کا مصداق کون ہے جس میں مسلم موعود کا ذکر ہے. آپ نے رد نہیں کیا بلکہ اقرار کیا ہے اس چیز کا کہ ہاں خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اشتہار کے مصداق ہیں، 1888 کے اشتہار کے مصداق ہیں جس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. بات ختم ہو گئی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے اشتہار کا مصداق قرار دے رہے ہیں جو مسلم موعود کے تعلق سے ہے، جس میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. سیدھا سا مطلب ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں. بات ختم ہو گئی ہے. نہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے آگے لے کر جانے کی. ہم نے تو یہ دیکھنا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم موعود کس کو قرار دیا ہے. آپ کی تحریرات، آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے اشتہارات، آپ کے ملفوظات، آپ کے خطوط کی روشنی میں وہ ہم نے الحمدللہ اپنی بات ثابت کر دی. اب ہمیں کیا ضرورت ہے بات کو کہیں اور لے کر جانے کی؟ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. اب بھی جواب دے دیا ہے. اگر آپ گفتگو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو اس گفتگو کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، پھیلانا چاہتا ہوں تاکہ مزید دلائل ہم دے سکیں اپنے موقف کے حق میں. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس گفتگو کو یہیں ختم کرنا چاہیے، تو آپ کی مرضی ہے، زبردستی تو نہیں ہے. میں نے تو میر لطیف صاحب سے گفتگو کرنی تھی، بیچ میں آپ آ گئے. آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں. آپ نے جانا ہے تو ٹھیک ہے، میں میر لطیف صاحب سے پھر دوبارہ بات کر لوں گا. تو میں آپ کو پکڑ کے تو نہیں میں رہ سکتا. اگر آپ کو قرآن مجید سے، حضرت احادیث سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اگر آپ کو اتنی پرابلم ہے تو یہ پھر آپ کی پرابلم ہے، میری پرابلم تو نہیں. پلیز بوتھ آف ڈیبیٹرز اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ، اس طرح کے معاملات میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی، آپ دونوں لوگ اوائڈ کیجیے. اور اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ تھوڑا سا میں انٹرفیئر کر دیتا ہوں بیچ میں کہ محترم طارق چوہان صاحب، محترم اعظم سیفی صاحب کے درمیان میری بیچ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ قرآن وہ سارے مرزا صاحب کی کتابوں سے ان کے ملفوظات یا کیا کیا ورڈ بولتے ہیں ان کے اقوال ذرعی سے یہ بات چیت چلے گی. تو بہرحال آج کیونکہ اعظم سیفی صاحب وہ لاسٹ میں بولے ہیں اور انہوں نے اپنا موقع رکھا ہے، تو بالکل ہم طارق چوہان صاحب کو پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ کل تشریف لائیں. اعظم سیفی بھی تشریف لائیں گے اور کل جرمن ٹائم 2:30 بجے وہ لوگ آ جائیں اور اپنا موقع جو بھی کچھ دینا چاہتے ہیں اعظم سیفی صاحب کے جواب پر تو وہ دیں. بس ابھی کوشش یہی کریں کہ مرزا صاحب کی کتابوں سے، مرزا صاحب کی صحیح سے سب باتیں چیتیں کریں. رہی بات سوال و جواب کی نشست کے ممبرس کی، تو میرے پاس فیڈ بیک آتے رہتے ہیں، اس میں ابھی ٹائم ہے، وہ ہم بعد میں لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سوال تو میرے پاس بھی بہت ہے. امیر فیصل بھی سوال کرے گا اور امیر فیصل سوال کرے گا طارق چوہان صاحب سے بھی اور اعظم سیفی صاحب سے بھی. تو ابھی آپ اعظم سیفی صاحب کے جواب میں جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کل آپ ویلکم ہیں طارق چوہان صاحب، اور یہی اس میں الٹیمیٹ فیصلہ ہے. شکریہ، جزاک اللہ. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، لیکن سیفی صاحب اس کی طرف نہیں آنا چاہتے اور حوالہ دے رہے کہ جی ہم نے شرائط یہ کہنے کی. بڑی حیرانے کی بات ہے، قرآن مجید سے ایسا خوف. واہ. بہرحال ٹھیک ہے، ہم حضرت مرزا غلام نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے آگے چلیں گے اور اسی طرح گفتگو جاری رکھیں گے. اگر فیصل سیفی صاحب اس بات پہ مصر ہیں کہ نہیں قرآن مجید کی طرف، احادیث صحیحہ کی طرف ہم نے نہیں جانا، تو چلیں ٹھیک ہے، ان کی مرضی. جی امیر فیصل صاحب، دیکھیں آپ کے گروپ میں ہم بات اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آپ یہاں نا انصافی نہیں ہونے دیتے. آپ کو بھی اتنا تجربہ ہو گیا ہوگا کہ ایک ہی مناظرے میں 2 مرتبہ شرائط طے نہیں ہوتی، خواہ کسی کے نزدیک کوئی بھی بات حجت ہو. آپ کے سامنے ہماری شرائط طے ہوئی تھی، آپ موجود تھے. میں نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ کانفرنس کے اوپر آپ جو ہے وہ آ جائیے. ہم نے خود سے بھی کہا تھا کہ جی ہمارے نزدیک یہ حجت ہے، ہم ان باتوں کو
سامنے رکھ کر گفتگو کریں گے. ہم نے آپ کے سامنے طارق چوہان صاحب سے ہی یہ سوال کیا، جس پر طارق چوہان صاحب نے کہا کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اپنی آڈیو میں بھی وہ چیز بیان کی. لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی یہ گھبرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو قرآن بھی پیش کروں گا، میں تو گفتگو کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. آگے لے کر جائیں گفتگو کو، کس نے منع کیا ہے؟ ہم تیار ہیں، ہم کل پھر موجود ہو جائیں گے یہاں پر. لیکن جو شرائط ہے اس کے مطابق اپنی بات کہیے. آپ اگر اس کے مطابق آپ اپنی بات ثابت نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک آڈیو میں اقرار کیجیے کہ بھائی میں ثابت نہیں کر پا رہا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روح سے، اور آپ نے جو دلائل دیے ہیں اور آپ نے جو سوالات مجھ سے کیے ہیں مجھ سے نہیں جواب دیا جا رہا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں. لہٰذا مجھے ضرورت ہے قرآن کی، حدیث کی اور خلیفۃ المسیح ثانی کی تحریرات کی. آپ ایک آڈیو میں کہیے یہ بات، پھر ہم میدان میں اتر آتے ہیں. پھر آپ قرآن کریم کو بھی لے کر آئیے، حدیث کو بھی لے کر آئیے، خلیفۃ المسیح ثانی کی تحریرات کو بھی لے کر آئیے، انجیل کو بھی لے کر آئیے، تورات کو بھی لے کر آئیے، ٹھیک ہے، بلکہ جمبہ صاحب کی تحریرات کو بھی لے کر آپ آ جائیے، پھر ہم گفتگو کریں گے آپ سے. اعظم سیفی صاحب، طارق چوہان صاحب، بس یہی انشاءاللہ ہے کہ اعظم سیفی صاحب نے جو بھی دلائل رکھے ہیں ان کے رد میں جو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب اس طرح کی باتوں سے کل آ کر شروعات کر دیں. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ سیٹلڈ یہی ہے اور دونوں لوگوں کے درمیان، اور میں گواہ ہوں اس بات کا بطور ایز این ایڈمن کہ ابھی تک تو یہی سیٹلڈ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی کتابیں اور ان کے ملفوظات ہی سے آنسر کارڈ پہ ہم لوگ بات چیت کریں گے. شکریہ. جی بالکل صحیح ہے امیر فیصل صاحب، یہ میری باتوں کا رد کریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے، آپ کے ملفوظات سے، آپ کے اشتہارات سے، جس طرح سے ہم نے رد کیا ہے. اب دیکھیں انہوں نے جتنی بھی باتیں کہی ہم نے بھی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریراتوں کے حوالے سے ہی کہی ہے نا. ہم نے تو جمبہ صاحب کا سہارا نہیں لیا. کیوں؟ ہم حق پر ہیں الحمدللہ. جو بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے، آپ کے ارشادات سے ثابت ہے، ہم نے ان کے سامنے پیش کیا ہے. ان کی ہر ایک بات کا جواب ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے دیا ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ ہماری بات کریں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات، ملفوظات مخطوطات سے دے. آج ہی کے وقت پہ کل انشاءاللہ سب لوگ ملتے ہیں، سب لوگوں کا ویلکم ہے. اور اب اعظم سیفی صاحب کے جو بھی دلائل ہے اس کے رد پہ بات چیت شروع کریں گے محترم طارق چوہان صاحب، اور دیش مرزا صاحب کی بکس اور ان کی سینس اور ان کے اخبار وغیرہ ہی ہوں گے.